بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پر کیے گئے تھے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ اور جب تجھ سے میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو میں قریب ہی ہوتا ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ سو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر بھروسہ کریں تاکہ راہ راست پائیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور کسی مہمان کی طرح آ کر چلا جاتا ہے، لہٰذا اس کا استقبال بھی ایسے کریں کہ جیسے کسی خاص مہمان کا کیا جاتا ہے۔ یہ تو برکتوں کا مہینہ ہے، یہ تو تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں ہمارے گناہ بخشوانے کے لیے عطا کیا گیا ہے، لہٰذا ہمیں اس مہینے کا استقبال نہایت پرجوش انداز میں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی عبادت میں کچھ اضافہ کر لیتے تھے، روزے اور صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک خطبہ دیا جس کے ذریعے رمضان کی فضیلت اور روزے کی اہمیت کے بارے میں صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ اگرچہ ہم یہ باتیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن کسی چیز کو محض جان لینے سے بات نہیں بنتی۔ اس کے کرنے سے پہلے ہم ذہنی طور پر، روحانی طور پر اس کے لیے تیار ہوں، اپنے آپ کو یاد دہانی کروائیں، کیونکہ انسان تو ہے ہی بھولنے کی چیز۔ کوئی بھی عبادت ہو اسے پوری روح کے ساتھ اور شعور کے ساتھ کرنا چاہیے، تو تبھی اس کا لطف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ روزے ہم پر فرض کیے، اس لیے یہ یاد دہانی کروانا ضروری ہے۔ روزہ رکھیں تو پورے شعور کے ساتھ، پوری روح کے ساتھ اور پھر پوری طرح عبادت سے لطف اندوز ہوں۔ ہم انسان بہت دفعہ چاہتے ہیں کہ ہم غلط کاموں سے بچ سکیں، لیکن باوجود خواہش کے بچ نہیں سکتے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے کھانے پینے سے بچا جاتا ہے۔ آپ تنہا ہوں، جس جگہ پہ بھی ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی سزا دینے والا نہ ہو، کوئی پکڑنے والا بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم خود کو اس کام سے روکتے ہیں۔ اس طرح ضبط اس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے اور انسان کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جس رب کے حکم سے تم حلال چھوڑ رہے ہو، روزے کی حالت میں حلال چیز استعمال کرنا چھوڑتے ہو، یعنی کھانا پینا حلال ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں انہیں کھاؤ، انہیں اللہ کا حکم سمجھ کے استعمال کرتے ہیں، لیکن روزے میں مت کھاؤ۔ گویا حلال سے بچنا، تو جب انسان اللہ کے حکم سے اللہ کی خوشی کی خاطر حلال سے بچتا ہے تو حرام سے کیوں نہیں بچے گا؟ ہم صرف کھانے پینے سے نہیں بلکہ ہر حرام چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف رات کو کھڑے ہو کر قرآن سننا نہیں، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم روزے کا اصل مقصد پا سکیں اور اپنی اس قربانی سے جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے کی روح تک پہنچنے اور اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔